حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بجناب عزیزان محترم روز روز شہادت سیدہ دو عالم ہے اور معذرت چاہتا ہوں بہرحال تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بہت زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا اپنی صحت کی وجہ سے لیکن بہرحال جو نوکری ہے آج کی اسے انجام دینا ہے کہ آپ سب کا آنا اور بہرحال جو بھی ان ایام میں چند دن سے اس عزاداری کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے سلام مرثیہ پڑھنے والے ذیشان بھائی علماء اکرام ویڈیو نیاز جو بھی شخص بہرحال اپنے وجود سے اس گھرانے کی خدمت کر رہا ہے اس کا اجر دنیا نہیں دے سکتی اس کا اجر قیامت میں آپ کو بیوی کی بارگاہ سے ملے گا اور بہرحال ہمیں انہی چند دنوں کے اندر میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شاید بہت علمی گفتگو میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہرحال میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں لیکن میری اپنی کوشش ہے کہ میں ان دنوں میں اپنے آپ کو ان ہستیوں سے کنیکٹ کروں تھوڑا سا اپنے آپ کو ان کے قریب کروں اور پھر یہ دیکھوں کہ میری زندگی کہاں ہے اور ان کی زندگی ہمیں کس طرف بلاتی ہے پروردگار نے ان کو منتخب کیا ان کے گھرانوں کو منتخب کیا روایات میں آتا ہے کہ ایک مقام پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو خدمت میں ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ میں نے حضرت جبرائیل سے سنا ہے کہ کنیز کو اذیت نہیں کرنی نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرنا ہے جو اس کی تکلیف کا باعث ہو بیوی آگے سے فرماتی ہیں کہ بابا میں ایک دن خود کام کروں گی اور ایک دن جو ہے وہ اس سے کام کراؤں گی رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر اتارے اب یہ جو کرامت ہے ولایت کی اور ولایت کو قبول کرنا یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے پروردگار نے اپنی ولایت کو خاص لوگوں پر اتارا ہے بہرحال ظاہری دنیا میں لوگ کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کا ان ہستیوں کے ساتھ کسی کا کمپیریزن نہیں ہے ان کا تعلق مادے سے یا مادے کی کوئی جگہ سے نہیں تھا جو بہرحال ظاہری دنیا یہ سوچتی ہے کہ ایک باغ کا مسئلہ تھا مسئلہ باغ کا نہیں تھا جن کے لیے جو ہے وہ پروردگار نے بہت ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اس عالم سے اتاری انہیں ایک باغ سے کیا ہوگا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں
فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ پروردگار بہتر جانتا ہے، کیونکہ بہرحال ان کو ظاہری چیزیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں کہ جن کے لیے پروردگار جو ہے وہ بحث سے چیزوں کو اتارے۔ اصل مسئلہ ولایت کا تھا، اور ولایت جو ہے وہ ایک قیمت مانگتی ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جس ولایت کے اوپر گامزن ہے، ولایت ہم سے بھی قیمت مانگتی ہے۔ ولایت جو ہے وہ اتنے آرام سے اور سستے طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ خاتون کے جو پورا انسیہ ہے، زیارت آپ نے پڑھی ہوگی، جو زیارت کے اندر بی بی کے فضائل ہیں، کہ جو بی بی کے القاب ہیں کتنے سارے ہیں، اس مقام پر کہ جہاں فاطمہ یعنی آتش کو جو ہے وہ ختم کر دینا، جدا کر دینا، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، حوریہ، انسیہ ہے، محدثہ ہے، معلمہ ہے، اتنے سارے القاب کے بعد کیا ظاہری مادے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلیں گی؟ نہیں عزیزان محترم، کہ جو چکیاں پیس کر اپنے ہاتھوں کو زخم کرے اور آخرت پر اپنا انتخاب کرے، اسے دنیا کے کسی ٹکڑے سے محبت نہیں ہے۔ اصل وہ جو مقامت تھی وہ ولایت کے لیے تھی۔ ولایت کے لیے بی بی نے جو ہے وہ اپنے وجود کو قربان کیا۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں پر تمہارا جو ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ان آیتوں کی سب سے پہلی مصداق خود حضرت سیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ صلوات بھیجے محمد والا۔ انہوں نے سب سے پہلے ان آیتوں پر اپنے وجود کو عمل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اولو الامر کون ہے رسول کے بعد؟ مولا کائنات ہے۔ کون سب سے پہلے اطاعت کرے گا؟ بی بی سیدہ کریں گی۔ انہوں نے ولایت کی قیمت ادا کی ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، جو کہ مادی ہے، میٹلسٹک ورلڈ ہے، خوب آج ہم اپنے اس دور میں ولایت کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں، مگر کیا ہم اللہ کے ولی کا انتظار نہیں کر رہے؟ کیا آج اللہ کے ولی کو اس کا حق دے دیا گیا ہے؟ جو بی بی مدینہ کے 40 دن تک گھروں کو کھٹکا سکتی ہیں، ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے کتنے گھروں کو کھٹکھٹایا ہے، کتنوں کو یاد دلایا ہے کہ امام جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ولایت کیسے ظہور کرے ہمارے وجود پہ؟ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ان کی سیرت کی طرف متوجہ نہیں کرائیں گے۔ شیطان جو ہے وہ خود جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں صراط پر بیٹھ کر تمہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان کی جو دستگاہ ہے، شیطان کا جو پورا سسٹم ہے، عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال ہم جب ایک سائٹ کی گفتگو کرتے ہیں، دوسری گفتگو دشمن شناسی ہے، دشمن کو پہچاننا ہے، اور شیطان سب سے بڑا انسان کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ وقت معلوم تک اجازت لی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اس کا اصل کام امام تک نہ پہنچنے دینا ہے، کہ آپ اپنی زندگی میں پوری محنت کریں، وہ آپ کو امام تک پہنچنے نہیں دے گا۔ ذرا سی غلطی، یعنی ذرا سی نسیم کا جھونکا جو شیطان کی طرف سے آتا ہے، وہ وسوسہ ہوتا ہے، اگر انسان اس وسوسے کی طرف بڑھ جائے تو وہ طوفان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مدینہ منافقت کا طوفان تھا، کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اتنا اندھیرا تھا کہ 1,24,000 انبیاؤں کی محنت زائل ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اگر آج ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور آج ہمیں حق اور باطل واضح نظر آتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اس خاتون کا کمال ہے کہ جس نے 18 سال سن ہونے کے باوجود انسانیت کو وہ بقا دی ہے کہ قیامت تک کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کی قیمت کو ادا کیا ہے۔ جتنا زیادہ ظرف ہے
جتنی زیادہ مشکلات ہیں، جتنا زیادہ امتحان ہے، اتنی بڑی قیمت ادا کرنی ہے۔ عزیزان محترم، خوب انسان جتنا قرب الہی کی طرف بڑھتا ہے، انسان کی آزمائش، انسان کا امتحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے توحید کا پہاڑ ہیں، اور سارے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ان سب کے استاد ہیں، اپنی بڑھاپے کے اندر اپنی گلی میں گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک سفید محاسن کے ساتھ بوڑھا کوئی کھڑا ہوا ہے، پہچان گئے کہ ابلیس ہے، کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس نے آیت اللہ قاضی کو اشارہ کیا ان کے قدموں کی طرف، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں، کہا اگر ابھی بھی ذرا سی غلطی کی تو میں کھائی میں پھینک دوں گا۔ یعنی شیطان ہر وقت انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ اعراف میں غالباً کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں، یعنی ہر طرف سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ کون بچا سکتا ہے اس شیطان کے سسٹم سے؟ کوئی بھی نہیں سوائے امام کے۔ لیکن انسان اپنے امام کے کتنے قریب ہے عزیزان محترم۔ اس خاتون نے اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ انسان قیامت تک اپنے امام سے جڑ کر رہے گا۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جسے دفنانے کی کوشش کی گئی، جسے چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی اور بھی تو طریقہ تھا منع کرنے کا، مگر دروازہ کیوں جلایا گیا؟ کیونکہ حسد اور بغض اس حد تک بڑھ چکا تھا، اور نفس کی کیفیت شیطان نے اسے پروان چڑھا دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو ختم کر کر ہی ہم جو ہے وہ سکون لیں گے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ دروازہ جل تو گیا، مگر یہ آج تک جہالت، گمراہی کو روشنی دکھا رہا ہے۔ وہ یہ کمال ہے عزیزان محترم، کو اس زاویے سے آپ اس خاتون کے کردار کو دیکھیں، پھر آپ کو اس وجود کے اندر یہ نظر آئے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ صرف نسبت نہیں ہے خاتون کی کہ رسول کی بیٹی ہے، نہیں، خود اپنا قرب جو خدا کے نزدیک ہے، خود بندگی اور عبادت جو خدا کے نزدیک ہے، اس نے اس مقام پر ان کو پہنچایا ہے۔ میں بہرحال بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور بس اس بندگی کے ہنر کو، کہ کل بھی میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج بھی میں چند گزارشات کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم کیا خدا کے بندے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگی ایک بندگی کی طرف بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ؟ وہ بشر عافی کا مشہور واقعہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گزر رہے ہیں گلی سے، امام نے دیکھا کہ گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور کنیز جو ہے باہر کوڑا کرکٹ رکھنے کے لیے آئی۔ امام نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو وہ کہتی ہے آزاد کا گھر ہے۔ بس یہ کہہ کر امام فرماتے ہیں اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو اس کے گھر سے ایسی آوازیں نہ آتی۔ یہ کہہ کر امام چل پڑے۔ کنیز جب پہنچی اندر تو مالک نے پوچھا کہ کیوں دیر کی؟ کہا ایسے ایسے امام نے یہ کہا ہے۔ خوب آپ سوچیں کہ امام کے کلام میں کتنی طاقت ہوتی ہے، انسان کے وجود کو توڑ دیتی ہے، اور وہ بھی براہ راست تھا، یعنی کنیز کے ذریعے سے سنا۔ کہتے ہیں کہ بشر حافی ننگے پاؤں دوڑتا ہوا گلی پر امام کی خدمت میں توبہ کی ہے خدا کی بارگاہ، اور ننگے پاؤں کیونکہ توبہ قبول ہوئی تو کہتے ہیں ساری زندگی اس نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ ایک جملہ انسان کا توڑ دیتا ہے، اور وہ بھی امام۔ آزاد ہے یا غلام ہے؟ آج دنیا ہمیں جس آزادی کی طرف دعوت دے رہی ہے، کیا یہ حقیقی آزادی ہے یا اصل آزادی اپنے آپ کو اپنے خدا کے حوالے کرنا ہے؟
جب انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے تو ان دنیا کی ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس دستگاہ پر اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے کہ جو کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرے گی۔ عزیزان محترم، بندگی ہی خاصہ ہے اس گھر کا کہ جس نے اس گھر کو کمال پہ پہنچایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دو مختلف حدیثیں ہیں کہ جس میں امام نے بندگی کی جو ہے وہ خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ ایک بہرحال حدیث عنوان بصری ہے اور ایک اور حدیث ہے جسے آیت اللہ مظاہری نے جہاد بن نفس میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ 3 کوالٹیز کہ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس بھی یہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ بندگی اور عبودیت کے لیے تم یہ دیکھو کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، تمہاری ہر چیز کا مالک پروردگار ہے۔ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہاری اپنی جان، تمہارا اپنا سب کچھ کا مالک کون ہے؟ پروردگار ہے۔ جب تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر تم اپنی مرضیوں کو کیوں کرتے ہو زندگی میں؟ انسان اپنی زندگی میں دیکھے اپنی چیزوں کو سمجھتا ہے یہ میرا گھر ہے، میری دولت ہے، میری جان ہے، جبکہ قرآن بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتا ہے، روایات بھی، کہ قیامت والے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو کوئی مالک نہیں ہوگا، مالک یوم الدین وہی ہوگا۔ وہ مالک ہے کہ جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں زبان دی ہے، جس نے تمہیں نعمت دی ہے۔ جب وہ مالک ہے تو پھر اس کی راہ میں کچھ دینا تمہیں کیوں روک رہا ہے؟ مالکیت کی سب سے بڑی مثال کربلا میں نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب خدا کی بارگاہ میں دے دیا۔ بچہ 6 ماہ کا تھا، کڑیل جوان علی اکبر تھا، کہیں یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہماری زندگی میں مالک پروردگار ہے یا ہم خود ہیں؟ ہم تو اپنی ذرا سی باتوں پہ نالاں ہیں، ہمارے وجود میں اتنی زیادہ ہے کہ ذرا سی کوئی چیز میرے وجود کے مقابلے میں ہو جاتی ہے تو میں پھڑکنا شروع ہو جاتا ہوں۔ میری طبیعت، میرا غصہ، اور ہم جیسے طالب علموں کا نام پوسٹر میں اوپر نیچے ہو جائے مجلس کے تو ہماری تو میں وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ میرا نام چھوٹا کیوں ہے، میرا نام بڑا کیوں ہے، میری تصویر، میں انسان میں پھنسا ہوا ہے۔ ذرا مت یہ میں کیسے نکلے گی کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اس کا بندہ شمار نہیں کرے گا۔ اس گھر کے اندر آپ دیکھیں کوئی میں نہیں ہے۔ یہاں سائل 1 دن آئے، 2 دن آئے، 3 دن آئے، یہاں صرف اور دے کر کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے بڑا دے دیا۔ ہم تو ذرا سا کچھ دے دے، نظر و نیاز اور ڈونیشن تو پھولے نہیں سماتے، بتا کے لوگوں کو گنوا کے، اور یہاں اتنا سب کچھ دے کر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو گئیں اور کہا کہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ خود کچھ نہیں ہے، صرف وہی پروردگار ہے۔ میری زندگی میں وہ مالک کہاں ہے؟ یہ پورا وجود جو میرا ہے، کیا میں اس کو اپنی مالکیت میں لیتا ہوں یا اس کی؟ اور یہ کیسے نظر آئے؟ پریکٹیکل سٹیپ تو یہ ہے کہ جب میں عملی طور پر اپنی زندگی انجام دوں تب مجھے ریئلائز ہو کہ انسان سردیوں کی راتیں ہیں، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، بہرحال جب تک گرم آتا ہے جب تک وہ ٹھنڈا بھی آ رہا ہوتا ہے، خوب 2 رکعت نماز کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ وہ چاہتا تو 10 رکعت بھی پڑھوا سکتا تھا، کہا نہیں، کیونکہ میں مالک ہوں، مجھے صرف تمہارے چند سجدے چاہیے۔ خوب انسان اگر اس کی بارگاہ میں جانا شروع کر دے عزیزان محترم، تو انسان شاگرد کہتا ہے کہ میں آیت اللہ قاضی کی خدمت میں پہنچا اور مجھے سوال کرنا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ استاد سجدے میں ہے، میں گھنٹوں کھڑا رہا مگر استاد نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ میری زندگی میں سجدہ کتنا لمبا ہے؟ میں نے کبھی سجدے کو 1 منٹ سے زیادہ طول دیا؟ 1 منٹ سے زیادہ سجدہ کیا؟ کبھی کیا میرے سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک
انی کنتو من الظالمین، کہ 6 مہینے تک حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ یہ ذکر کرتے رہے کہ پروردگار مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، میں نے ہی ظلم کیا، جبکہ نبی ہے، گناہ نہیں کر سکتا، معصیت نہیں کر سکتا، معصوم ہے، ترک اولا کیا، لیکن 6 ماہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ذکر نہ کیا ہوتا حضرت یونس نے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 6 ماہ پر قرآن کی آیات فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، خدا ہے جو مومنین کو نجات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہ ولایت آسان نہیں ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں اپنے ولی کا، جو ہمارے زمانے کا ولی ہے، اس کا ساتھ دیں تو ہمیں باطن کی سیر کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مادہ میٹریسٹک ورلڈ امام کے قریب صرف نہیں کر، جو کہ تقاضے ضروری ہیں ظاہری طور پر، ایجوکیشن سسٹم ایوری تھنگ، مگر اصل جو سیر ہے وہ باطنی ہے۔ شخص جو ہے وہ آتا ہے مدینہ اور امام کا جو ہے وہ چھٹے امام کا ایک غلام ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں خراسان میں میرے بڑے باغ ہیں، میری زمین ہے، میرا گھر ہے، میں تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہوں، تم یہ جو نوکری کر رہے ہو یہ مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ سودا برا نہیں ہے، امام کی خدمت میں جاتا ہے، مولا ایسے ایسے ہے، آپ کا چاہنے والا ہے اور مجھے یہ آفر دے رہا ہے۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، جاؤ۔ جب جانے لگتا ہے تو امام کہتے ہیں میری بات سنو، جو اس دنیا میں ہمارے قریب رہے گا وہ قیامت میں بھی اتنا ہی ہمارے قریب رہے گا۔ یعنی مادہ ان سے جدا کرنے کے لیے نہیں ہے سر، مادہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کائنات کو مسخر کر دیتا ہے۔ ان کے گھروں کے غلام ایسے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں اگر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو ان کے وجود کے قریب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکل دیکھیں کہ اہل البیت علیہ السلام اور خاص طور پہ یہ پنجتن پاک ہماری زندگی میں پریکٹیکلی کہاں ہیں؟ کیا صرف ہم مسجد میں آتے ہیں، امام بارگاہ میں آتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یا اپنے گھر کے سارے کاموں میں بھی امام کو یاد کرتے ہیں؟ امام صبح شام میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان ظاہر ہے، انسان جب تک پریکٹس نہیں کرے گا کہ وہ امام کے ساتھ رہے، کیسے وہ امام کے ساتھ رہے گا؟ آج ہم سوچتے ہیں کہ ظہور ہو جائے گا تو پھر ہم امام کے پاس چلے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر 1 لاکھ کا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع، جس میں سے سارے مدینہ والے نہیں تھے، لیکن بہرحال مدینہ والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اس بڑی تعداد میں سے چند لوگ جو انگلیوں پہ بھی پورے نہیں ہوئے، کیوں ولی کو مان نہیں پائے؟ کیونکہ آسان نہیں ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے، اور جب تک پریکٹس نہ کی گئی ہو اس وقت تک اپنے آپ کو اس کی راہ میں دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کربلا کہ جتنا سفر میرا مولا طے کرتا ہوا آ رہا ہے، کتنے لوگ جمع ہوئے، کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، مگر باقی وہ جو امام کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، امام نے ان کو خط بھی لکھے، سب کچھ، کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اپنی نارمل لائف کو ویسے نہیں گزار رہے تھے جیسے امام کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ آج جب ہم بیوی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو غم ہے وہ یہی تو ہے کہ بیوی کو اپنا تقاضا نہیں تھا، صرف ولایت۔ اور یہ ولایت عزیزان محترم، ہم آج اس ماڈرن دور میں کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رپورٹس اور ٹیکنالوجی، اور آج ہماری نسل جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس دور میں ہم کہاں اپنے امام کو کیسے پائیں گے؟ اپنے امام ہماری زندگی میں کہاں پایا جاتا ہے، کس طرح پایا جاتا ہے؟ وہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں امام کو لے کر آئے۔ شخص ہے، استاد علی بیان کرتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیور تھا، شدید سردی، بہرحال آج کے لیڈر بھی ہے، لیکن مشہد سے اپنے مال کہیں لے کے جا رہا تھا، شدید برف اتنی ہوئی کہ راستہ بند ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ صحیح کرے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔
تو اس نے دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، کہا مرنا تو ہے ہی کیونکہ سردی اتنی ہے، تو بس اسے فکر کرنے لگا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں. تو وہاں اسے احساس ہوا کہ یہ بہرحال اس نے غلطیاں کی ہیں، نماز جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور بہرحال کچھ گناہ ایسے تھے کہ جس کو یہ چھوڑتا نہیں تھا. وہ اسے احساس ہوا، شرمندگی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آج میں بچ جاؤں، اپنے امام سے توسل کیا کہ مولا اگر آج میں بچ جاؤں تو میں یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور نماز بھی اول وقت پڑھوں گا. یہ ابھی اس نے سوچا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص کچھ جو ہے وہ اوزار کو، ٹولز کو لے کر آ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ تم اپنی گاڑی کا جو ہے وہ کھولو. جب اس نے صحیح کیا، گاڑی جو ہے وہ ٹرک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، تو وہ شیشے کی طرف آیا. اس نے شیشہ نیچے کیا اور کہا بہت شکریہ آپ آئے، آپ کی کہاں گاڑی خراب ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا کہ نہیں ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں، بس جو عہد تم نے کیا ہے اس پہ قائم رہنا. اب اسے احساس ہوتا کہ یہ کون ہے اتنی دیر میں کہ یہ دروازہ کھولتا اور امام کے قدموں میں پڑتا. امام جا چکے تھے. ساری زندگی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ساری زندگی یہ بہرحال کہتے رہے کہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نماز اول وقت پڑھ رہے ہو. لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر جو امام کو دیکھ لے اس کی آنکھیں کہاں کسی اور کو دیکھتی ہیں. عزیزان محترم، وہ ولایت ایسی ہے کہ جو ولایت کے اس لذت کو چکھ لیتا ہے اسے پھر اپنا آپ نہیں رہتا، وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. حضرت میثم تماک آخری وقت میں مولا کی خدمت میں حاضر ہے اور مولا میثم سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں لٹکایا جائے گا، تمہارے شکم میں نیزے گھونپے جائیں گے، زبان قلم کی جائے گی. میثم نے یہ نہیں بولا کہاں کب کیسے. میثم نے صرف ایک چیز پوچھی ہے کہ مولا کیا میں حق پہ ہوں گا؟ امام فرماتے ہیں ہاں میثم تم حق پہ ہوگے. اور پھر میثم اسی درخت کو پانی دیتا رہا جس پر اسے لٹکایا جانا تھا. وہ ولایت ہے. جسے ولایت مل جائے اس کا بدن کسی حقیقت اور معنی میں ختم ہو جاتا. کربلا میں وجود پڑے رہے، تلواریں چلتی رہیں. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا کربلا والوں کو تکلیف کا اظہار ہوتا تھا؟ کہا کہ وہ اپنے امام کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ ان کا بدن کٹ رہا تھا. عزیزان محترم، آپ کے سامنے قرآن میں مثال ہے کہ جب حضرت یوسف کے حسن کا چرچا پھیل گیا تو لوگوں نے زلیخا پہ اعتراض کیا کہ تم اپنے ہی گھر میں کسی ایک غلام کو اس طرح. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یوسف کو بلاؤں گی، تم انار اپنے پاس رکھنا اور جو ہے وہ چاقو رکھنا، جیسے ہی یوسف پر نگاہ پڑے تو انار کو کاٹ لینا. جیسی حضرت یوسف آئے جلوہ الہی ہے، جمال الہی تھا. انگلیاں کاٹ دی انہوں نے اور انہیں احساس نہیں ہوا. کہاں حضرت یوسف کا جلال اور جمال، کہاں سید الشہداء کی جلوے. وہاں انگلیاں کٹیں پتہ نہیں چلا، یہاں گردنیں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا. خوب یہ جمال الہی ہے. جسے ولی مل جائے وہ پہلو کو شکستہ بھی ہو جائے، وہ صرف ولی کی طرف بڑھتا ہے. عزیزان محترم، خوب اس ولی کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. آپ یقین کریں کہ ہم بہرحال پھر بھی آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. وہ یوسف زہرا ہے. وہ یوسف زہرا تنہا ہے، اکیلا ہے. نہ جانے دنیا کے کس حصے میں ہوگا اس طرح، اور نہ جانے آج کی رات وہ اپنی جد کی قبر پہ کیسے ہوگا، کسی کو نہیں پتا. صرف امام جانتے ہیں کہ جو ہے وہ قبر بی بی کی کہاں ہے. خوب ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ آج ہمیں اللہ کا ولی یاد نہیں ہے. ہماری صبح اور شام میں ولی کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں
وہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں خوب زندگی بہت فاسٹ ہے، زندگی بہت ماڈرن ہے، ٹائم نہیں ملتا، انسان اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا، اپنے وجود، اور اسی سپین میں آپ کو اپنے امام کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ کبھی بھی آواز آ سکتی ہے، اور اس آواز میں آپ کو موٹر وے سے ایگزٹ لینا ہے کسی جنکشن کی طرف۔ اگر آپ ایگزٹ نہ لے پائے تو ظہور میں نہیں پہنچ پائیں گے، اور ظہور کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یعنی کہ کل کسی کی نہیں آئی، اور یہ وجود سے تقاضا کرنا کہ امام ابھی آئیں۔ جب تک ہم اس مرحلے تک نہیں پہنچیں گے امام نہیں آئیں گے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں ابھی 100 سال ہیں، 50 سال ہیں، 10 سال ہیں، اس کا مطلب میں چاہتا ہی نہیں امام آئے۔ تو میں خود چاہتا ہوں کہ امام آئے، خود اپنے آپ سے سوال کرو۔ وہ امام آئیں گے تو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ابھی سے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ جب امام آپ کی طرف متوجہ ہوں تو چیزوں کو چھوڑ دیں۔ عزیزان محترم، امام کے آس پاس رجال الغیب موجود ہیں جو امام کا کام انجام دیتے ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی اپنے جگہ بیان کیا، آیت اللہ جو ہے وہ شمس الدین نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو مختلف طریقے سے نیریٹ کیا ہے کہ بہرحال شیراز کا کوئی مدرسہ تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ جو شخص کام کرتا تھا اور مدرسے کی خدمت کرتا تھا، طالب علم کہتا ہے میں رات کو بیدار ہوا، میں نے دیکھا اس کے حجرے میں نور ہے، روشنی ہے، اور وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، روشنی ہے، اور وہ اچانک سے تھوڑی سی میری آواز ہوئی تو اچانک سے وہ باہر آیا، کہا کہ کیا چاہیے، پانی چاہیے، کچھ چیز چاہیے، میں خدمت کروں؟ کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے بولا چھوڑو اس بات کو، اس نے بولا اگر تم نے نہیں بتایا تو میں شور کروں گا اور سارا مدرسہ بیدار ہو جائے گا، مجھے سچ سچ بتاؤ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو وہ مدرسے کا خادم کہ جو پانی بھر کر لاتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وقت کے امام میرے حجرے میں تشریف لائے اور مجھے کہا کہ بس تیاری کرو، فلانے دن ہم تمہیں لے جائیں گے، اور کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اور یہ ہوا کہ دیکھا کہ جمعے کا دن آیا اور اس نے اپنے آپ کو نہایا، اپنے لباس کو پاک کیا، اور اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں نے بہت شور مچایا، طالب علموں سے کہا، اس نے کہا کہیں گیا ہوگا؟ کہا نہیں، وہ اب ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ امام ہمارے ہی درمیان میں سے کسی کو پک کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ کوئی موچی ہو، چاہے وہ خدمت گزار ہو، چاہے وہ کوئی بڑی شخصیت ہو۔ امام اپنے کام کے لیے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس تڑپ کا اظہار کریں گے۔ مدینہ کے اس سب سے بڑے حادثے کا محور ولی خدا ہے۔ اگر ولی کا حق زائل نہ ہوتا سیدہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ عزیزان محترم، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے ولی کے لیے کتنا پریکٹیکل وقت دے رہے ہیں۔ امام کو ہم سے کیا چاہیے؟ امام کو ہماری دولت چاہیے؟ نہیں۔ امام کو ہمارا سٹیٹس چاہیے؟ نہیں۔ کائنات کا امام ہے، اسے صرف ہمارا وجود چاہیے، ہمارا وقت چاہیے۔ جو شخص 24 گھنٹے میں چند منٹ اپنے امام کو نہیں دے سکتا اور وہ بیوی پہ آپ پہ گریہ کرے تو عزیزان محترم کیسے ہوگا یہ؟ امام کی نگاہیں آج ہم سب کی طرف ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کاش کہ ہم مدینہ میں ہوتے تو کیا آج ہم اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتے؟ کاش ہم کوفہ میں ہوتے تو کیا ہم اپنے مولا کو، کیا ہم زندہ ہوتے تو مدینہ کا دروازہ جلتا یا ہم اپنے آپ کو جلا دیتے؟ عزیزان محترم، بس یہی ایک صدا ہے، کاش کیوں کہہ رہے ہو، تمہارا امام تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ آئیے اپنے امام سے جو ہے وہ توسل کرتے ہیں، اور آج کی رات کہ جہاں امام بہت غمگین ہے، امام کا رابطہ بیوی کے ساتھ بڑا مستحکم ہے، وہ مرقد مبارک کہ جس پر کوئی روشنی نہیں ہے، جس پر کوئی چراغاں نہیں ہے، اندھیرا ہے،
اور جب تک ظہور نہیں ہوتا، جب تک اس مرقد کا نشان کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مصائب آپ نے سنے سلام اور مرثیے کے جملوں کے اندر، عزیزان محترم، چند دن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انسان جب تک چیزوں کو محسوس نہ کرے، انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ ایک جرمنی میں ایک کپل تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھی اور بہت اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھی، بہت علاج کروایا، بہت چیزیں کرائی، مگر اسے آرام نہیں آتا۔ تو ہمارے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی، وہ مسلمان تھی۔ جب ہم نے دیکھا کہ سب کچھ ہوا کچھ نہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں ایک بیوی ہے، اگر اس سے توسل کرو، اگر اس کو بلاؤ تو وہ شفا دیتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں تو ظاہر ہے مسلمان نہیں تھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ بی بی جسے ہم کہتے تھے، اس نے اپنی طریقے سے عبادت شروع کی اور میں ایک کمرے پہ بیٹھ گیا اور اپنے طریقے سے میں بھی جو ہے وہ مدد مانگنے لگا۔ میں نے دیکھا وہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے یا سیدہ آپ کو میں اپنی عزت کا واسطہ آئیے اس بچی کو شفا دے دیے۔ کہتے روتے روتے وقت گزر گیا، اچانک سے دیکھا کہ میری بیٹی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی وہ آئی، کہا بابا بابا وہ خاتون کو دیکھو، وہ گھر سے جا رہی ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم نے اس بچی سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائی ہے جس نے اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا، مجھے شفا مل گئی۔ میں نے پوچھا آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے، آپ کو کیا درد ہے؟ کہا میرا یہ شکستہ پہلو قیامت تک رہے گا۔ ہاں زاداران محترم، ہمیں ذرا سی تکلیف ہو، ہمارا ذرا سا بدن میں درد ہو، ہم اٹھ نہیں پاتے۔ ارے 95 دن تک شکستہ پہلوؤں کے ساتھ، ہاتھ کے کبود کے ساتھ، چہرے کے زخموں کے ساتھ، ارے نہ جانے یہ شہزادی کیسے رہی ہے، ارے کس طرح اپنے بچوں سے چھپاتی رہی، علی سے چھپاتی رہی ہے کہ جس نے اپنے چہروں کو نہیں دکھایا۔ ارے مظلوم کائنات، آج اس کی قبر پر کوئی نہیں ہے۔ ارے ایک ہی رسول کی بیٹی ہے، اندھیرا ہے، صرف وقت کا امام بیٹھا گریا کنا ہے اور کہتا ہوگا اے میری جد خدا کی بارگاہ میں مجھے اس نے ظہور دلائے، میں آپ کے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ ہاں زاداران محترم، ارے وہ بی بی آج ہماری طرف نگاہ کیے ہوئے ہے۔ اے میرے ماننے والوں، میرا ولی تمہارے درمیان میں تنہا ہے۔ ارے علی کو مدینہ والے چھوڑ گئے، تم نے میرے فرزند کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہاں زاداران محترم، ارے آخری رات اور بی بی کو غسل اور کفن دیا، آپ نے مصائب سنے، رات کی تاریکی آئی، بچے اپنی ماں سے آخری رخصت طلب کرتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے میرا مولا حسین نہیں آ رہے، کہا کہ میری ماں مجھے جب تک بلائے گی نہیں۔ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ جانتے ہیں ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ سارے خزانے اپنی طرف،
ماں کی آغوش اپنی طرف۔ ارے حسین نے کہا ارے ماں کب میں آپ کے پاس آیا جب تک آپ نے ہاتھوں کو بلند نہ کیا ہو، بس کفن کے بند ٹوٹے۔ امام حسین اپنی ماں کی آغوش میں ہے۔ عزاداران محترم، بس وہی طرح کہ جب شام غریبہ میں بی بی زینب مقتل میں ایک بچی کو ڈھونڈ رہی تھی، ارے وہ سر بریدہ لاشے پر سو رہی تھی۔ کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ بس وہی کیا باپ نے جو ماں نے کیا تھا۔ کہا دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، ارے میری بیٹی آ جا۔ بس عزاداران محترم، مدینہ میں کوہرام ہے۔ مدینہ اب فاطمہ کی گریے کو نہیں سنے گا۔ ارے مدینہ تجھے بہت مشکل تھی نا کہ فاطمہ گریا کرتی ہے، بس آج کی رات خاموشی ہے، اب کوئی گریا نہیں کرے گا۔ رات کی تاریکی، ارے بی بی کا جنازہ اٹھا اور نہ جانے کس طرح کس مقام پر پہنچا، بس ایک قبر کھودی ہوئی ہے۔ ارے دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے مولا نے اپنی بیوی کو جب اتارا تو یہی کہا یا رسول اللہ، ارے جو پھول مجھے آپ دے کر گئے تھے، جو امانت آپ مجھے دے کر گئے تھے، یہ امانت ویسی نہیں ہے۔ قبر میں دفنایا، مقاتل کہتے ہیں مٹی ڈالی، جیسے ہی مٹی ڈلی علی کے دل پہ غبار بیٹھ گیا، علی سے اٹھا نہیں گیا۔ آواز آئی علی بلند ہو، زہرا کے یتیم انتظار کر رہے ہیں۔ علی قبر پر بیٹھے، کلمینی، ارے فاطمہ مجھ سے باتیں کرو۔ ارے فاطمہ میں اب کس سے باتیں کروں گا؟ کون مجھے سکون دے گا؟ بس عزادار محترم، زمانہ گزر گیا، علی کے محاسن سفید۔ کسی نے کہا کہ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ ارے کہا میں اس دن سے سوگ میں ہوں جس دن فاطمہ کو میں نے دفنایا۔